آئیے ہم دیکھیں خدا کے پاک کلام میں سے لوکا کی انجیل اور اس کا 17 باب اور اس کی 25ویں آیت سے 30ویں آیت تک 5 آیتیں ہم تلاوت کریں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 25ویں آیت سے 30ویں آیت تک۔ یہاں پر لکھا ہے، لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس زمانے کے لوگ اسے رد کریں، اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی، اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا۔ اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا۔ ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، آمین۔ اس پورے پیسیج کے اندر خداوند یسوع مسیح نے اپنی دوسری آمد کا ذکر کیا ہے، لیکن جن 2 چیزوں کو خدا نے فوکس کیا ہے وہ ایک تو لوط کا دور ہے اور دوسرا نوح کا دور ہے۔ لیکن اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی خاص بات کہی ہے کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے۔ یسوع مسیح نے اپنی زبان سے یہ بات کہی ہے کہ یہ بات ضرور ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نہایت اہم ہے اور ہر طرح سے ماننے کے لائق ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، کیونکہ اس کے دکھ اٹھانے کے وسیلہ ہی سے اس کائنات کے اندر بحالی آنی تھی۔ مخلوقات کی بحالی یسوع مسیح کے صلیبی دکھ کے بغیر ممکن نہیں تھی، اور یسوع مسیح کا دکھ سہنا ہماری رہائی کے لیے تھا، ہماری بحالی کے لیے تھا، ہمارے خاندانوں کی بحالی کے لیے تھا، ملکوں کی بحالی کے لیے تھا، اور گھرانوں کی بحالی کے لیے تھا، اور ہماری شفا کے لیے تھا۔ اور اس کے بعد جو خدا نے ذکر کیا وہ نوح کے دور کا ذکر کیا۔ ہم نوح کے دور پر غور کرنے کے لیے پیدائش کی کتاب میں سے ایک آیت پڑھیں گے، پیدائش کی کتاب اور اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ ان دونوں شخصیات کا ذکر پیدائش کی کتاب میں ہے، لوط کا بھی اور نوح کا بھی۔ ابھی ہم نوح کے دور پر غور کریں گے، صرف ایک آیت پڑھیں گے، پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، آمین۔ خداوند نے یہاں پہ اس بات کا اعلان کیا کہ انسان کے دل کے خیالات اور تصورات برے ہی ہیں، اور نوح کے دور کے اندر بدی بہت بڑھ گئی تھی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو میڈیکل سائنس بھی ہمیں اس بات کے بارے میں بتاتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر 40,000 ایسے نیورونز ہیں جن کے اندر فیصلہ سازی ہوتی ہے، اور ان کا کنیکشن جو ہے ہمارے دماغ کے ساتھ ہے۔ جو کچھ ہم سوچتے ہیں اس کی پہلے سب سے فیصلہ سازی جو ہے ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے، یعنی ہمارے دل کا تعلق جو ہے وہ ہمارے خیالات سے ہے۔ اور کئی بار ہم ایسا دیکھتے ہیں، ہم نے ارد گرد بھی اپنے ایسا دیکھا ہے، اور آج کل یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ راہ چلتا ہر 10واں شخص ہمیں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ وہ خیالات کے ایک ایسے الجھاؤ کے اندر پھنس گیا ہے، وہ خیالات کے ایک ایسے جال کے اندر پھنس گیا ہے کہ راہ چلتے ہوئے بھی وہ اس میں سے نکل نہیں پاتا، اور رات کو سوتے ہوئے بھی خیالات کا ایک ہجوم ہے جو حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اور کئی بار ایسا ہے جب ہم بالکل اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو خیالات کا شور اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں کوئی اور چیز سنائی نہیں دیتی۔ ابھی آنے سے پہلے میں اپنی امی سے بات کر رہا تھا کہ جو لوگ بیٹھتے ہوئے اپنی ٹانگ ہلاتے ہیں تو جس وقت وہ اپنی ٹانگ ہلانا شروع کرتے ہیں اس وقت ہی ان کے خیالات منتشر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خیالات کا منتشر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے خیالات بکھر رہے ہیں، وہ کسی ایک جگہ پر ان کا فوکس نہیں ہے۔ اور خدا نے یہاں پہ یہ بات کہی کہ انسان کے دل کے تصور اور خیالات برے ہی ہیں۔ خدا نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ انسان کے دل کے تصور برے ہیں، اور ان برے خیالات کا جو تعلق ہے اصل میں وہ ہماری نیچر سے، کیونکہ ہماری نیچر کے اندر گناہ ہے، اور اس نیچر کے باعث ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے خیالات کے اندر برائی آتی ہے، اور ہمارے خیالات خود بخود ایسے خیالات جنریٹ کرتے ہیں، ایسے خیالات کو پیدا کرتے ہیں جن کو ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے، اور وہ بدی کے خیالات ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے خیالات ہوتے ہیں، اور وہ ایسے خیالات ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ کر بعد میں سوچتے ہیں کہ یار میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا، یہ اچانک سے کیسے خیال میرے دماغ میں داخل ہو گیا۔ یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ انسان کے خیالات برے ہی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کی اس زمین پر مرضی یہ ہے کہ وہ ہمیں خیالات کے اس جال سے رہا کرے، اور خدا نے جب اس بات کا اعلان کیا کہ انسان کے جو خیالات ہیں وہ برے ہی ہیں، تو خدا اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ انسان خود سے رہائی نہیں پا سکتا۔ بعض اوقات ہمیں ایسا بھی لگتا ہے کہ ہمارے خیالات پر، ہمارے تصورات پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تھا تو اس کو جو تمام برکات اور جو تمام بخششیں خدا نے بخشی تھیں، ان میں سے ایک بخشش جو تھی وہ تصورات کی بھی تھی، امیجینیشن کی بھی تھی۔ وہ اپنے تخیلات میں چیزوں کو امیجن کر سکتا تھا، وہ تصور کر سکتا تھا، وہ اپنے خیالات کے اندر چیزوں کو دیکھ سکتا تھا۔ اور کیونکہ ابلیس کو اس بات کا علم تھا
جب ہماری نیچر کے اندر گناہ داخل ہوا تو اس کا جو اثر تھا، اس کا جو پھل تھا، وہ ہمارے خیالات کے اندر ظاہر ہوا. تو ان خیالات کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر پریشانی آ جاتی ہے، بے چینی آ جاتی ہیں، فکریں آ جاتی ہیں، اور ان فکروں کی وجہ سے جو ہے ٹینشن بڑھ جاتی ہے، اور ان خیالات کے بڑھ جانے ہی سے ہمارے ایموشنز بدل جاتے ہیں. خیالات کے بڑھ جانے ہی سے ہم دکھ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ خیالات کا شور بہت زیادہ ہے. خیالات ہی کی وجہ سے ہم ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. اچانک کوئی بات یاد آ جائے تو ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. تو خیالات کا ایک ہجوم ہے جو ہمارے ارد گرد چل رہا ہے. اور خدا یسوع مسیح نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آدمی اپنے دل کے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی اپنے دل کے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ ہمارے دل کا تعلق جو ہے وہ ہمارے خیالات کے ساتھ ہے. اور اکثر لوگ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے خیالات کو تبدیل کر، ہمارے دل کو تبدیل کر. لیکن میرے عزیزو، خدا نہ تو ہمارے خیالات کو تبدیل کرتا ہے، نہ ہمارے دل کو تبدیل کرتا ہے، کیونکہ خدا نے اپنے پاک کلام میں یہ بات لکھوائی ہے کہ دل ہی لاباز اور لا علاج ہے. خدا یہ بات خود کہہ رہا ہے کہ دل لا علاج ہے، اور حزقیل کے صحیفے میں لکھا ہے کہ میں انہیں نیا دل بخشوں گا. خدا ہمارے دل کا علاج نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیں ایک نیا دل دیتا ہے، ایک نئی نیچر دیتا ہے جو خدا کی نیچر ہوتی ہے، جو خدا سے تعلق رکھتی ہے، جو ہمیں خدا کے بارے میں بتاتی ہے، جو ہمارے اندر خدا کے لیے تصورات کو، خدا کے لیے نئے تخیلات کو پیدا کرتی ہے، اور ایسے خیالات کو پیدا کرتی ہے، اور ایسی گراؤنڈ تیار کرتی ہے جس کے اندر ہم خدا کے کلام کو اور خدا کے پاک کلام کی تکمیل کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. کسی خادم نے کہا تھا کہ ہمارے خیالات ایک ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہم خدا سے ملاقات کر سکتے ہیں. جو کچھ ہمارے ارد گرد نہیں ہو رہا، ہم اسے اپنے خیالات میں امیجن کر سکتے ہیں. انسان ہوتے ہوئے ایسا کرنا مشکل ہے، لیکن میرے عزیزو، جب خدا کسی شخص کے دل کو تبدیل کر دیتا ہے، جب خدا کسی شخص کی نیچر کو بدل دیتا ہے، تو سب کچھ بہت آسان ہو جاتا ہے. تو خیالات کا جو ہجوم ہمارے ارد گرد ہے، اس کی وجہ سے میں نے بتایا کہ ہمارے ایموشنز پر یہ اٹیک کرتا ہے. اور خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو کوئی اپنے بھائی کو غصہ ہوگا وہ صدر عدالت کے لائق ہوگا. خیالات کی وجہ ہی سے ہمارے دل میں غصہ آتا ہے. پرانی باتیں جب ہمیں یاد آتی ہیں تو ان کی وجہ سے ہماری بالکل جو وہ حالت ہوتی ہے بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں اور ہمیں غصہ آ جاتا ہے پرانی باتوں کو یاد کر کے، ان لوگوں کی جنہوں نے ہمیں دکھ پہنچایا ہے، جن کے وسیلہ سے ہم ہرٹ ہوئے تھے. جب ان باتوں کو ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارا دل پھر سے غصے میں آ جاتا ہے. لیکن میرے عزیزو، غصہ ایک ایسا دروازہ ہے جس کے وسیلہ سے ابلیس ہماری زندگیوں میں انٹر ہوتا ہے. اور میں ایمانداری سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کے وسیلہ سے بہت دکھ اٹھایا ہے، میں نے اس کے وسیلہ سے نقصان اٹھایا ہے. اور اگر ہم قائن اور حابل کی کہانی پر غور کریں، لاسٹ ٹائم بھائی نے اس پر کلام سنایا کہ اس شخص کے اندر اس کے جب خیالات خراب ہو گئے، اس کے اندر حسد آ گیا، اور حسد کے بعد غصہ اس کے اندر آ گیا، اور اس غصے کے اندر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. حالانکہ خدا نے اسے وارن بھی کیا تھا کہ گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، تو اس پر غالب آ. ہمارے خیالات جو ہیں وہ جب ہمیں گرفت کر لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن میرے عزیزو، اس بات کا یقین کریں کہ خدا یسوع مسیح ناصری ہمیں ان تمام خیالات کی قید سے رہائی دینا چاہتا ہے. اس گناہ کا تعلق جو آدم سے ہے، وہ گناہ جو آدم نے کیا تھا، اس کی جڑیں باغ عدن میں تھیں، لیکن وہ جو گناہ تھا وہ آج ایک شجر بن کے، ایک درخت بن کے امڑ آیا ہے. اور یہ تمام ثمرات اور یہ تمام پھل اس گناہ کے ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہوتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر، گھرانوں کے اندر اور ارد گرد جو خرابیاں ہیں معاشرے کے اندر، وہ سب گناہ کا نتیجہ ہے. اور گناہ ہی کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کے اندر بے چینی بڑھ جاتی ہے. اور اس بے چینی کا جب زاویہ اور اس کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ اگر کوئی ایماندار شخص جس نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، جو روح سے معمور ہے، جب وہ بھی کسی ایسی حالت کے اندر انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ گناہ ایک بھیانک چیز ہے. گناہ ایک ایسی ہولناک چیز ہے جو خدا کو غضبناک کرتی ہے اور ہمیں بھی ٹینشن کے اندر ڈال دیتی ہے. اور دوسری بات جو تھی وہ لوط کے تعلق سے خدا یسوع مسیح نے بتایا. اور خدا یسوع مسیح نے جن چیزوں کا ذکر کیا لوط کے دور کے اندر، خدا نے کہا کہ لوگ کھاتے پیتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، درخت لگاتے تھے اور گھر بناتے تھے. آج بھی ہمارے ہاں یہ بات عام ہے کہ لوگ دعوتیں کرتے ہیں، باربیکیو پارٹیز ہوتی ہیں، سالگرہ کی محفل ہوتی ہے، شادی کی پارٹی ہوتی ہے. اور لوط کے دنوں میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا تھا. تو خدا نے کہا جیسا اس وقت ہوتا تھا ابن آدم کے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوگا. میں نے یہ جملہ بڑا عام سنا ہے اور آپ نے بھی یہ یقیناً عام سنا ہوگا کہ ہم بور ہو رہے ہیں. اصل میں اس بوریت کا تعلق ہمارے اندر کی بے چینی سے. جب ہمارا دل بے چین ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم انجوائے کریں. انجوائے ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا دل بے چین ہے، ہمارے دل کو سکون نہیں ہے، ہمارے دل کو اطمینان نہیں ہے. اس بے چینی کا، اس پریشانی کا جو تعلق ہے وہ گناہ سے ہے. گناہ جو ہے وہ انسانی زندگی کو اس قدر دبا دیا ہے، اس قدر اس نے پریشان کر دیا ہے اور ایک ایسے بوجھ تلے انسان کو دبا دیا ہے جس کے اندر سے انسان خود نہیں نکل سکتا.
انسان جو اس زمین پر پیدا ہوتا ہے اگر وہ گناہ نہ بھی کرے تو بھی وہ گناہ گار ہے، کیونکہ آدم کا گناہ اس کے اندر ہے۔ اور اگر ہم کسی بچے کو نہ بھی سکھائیں، ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے فرما برداری کرنی ہے، جیسا آپ کے پاپا نے یا آپ کی ماما نے سکھایا آپ نے ویسا کرنا ہے، لیکن اس بات کو سکھانے کے باوجود وہ نافرمانی کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر سن نیچر موجود ہے، گناہ کی نیچر ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے۔ ایمانداروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایماندار جب توبہ کر لیتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز جس کا سامنا کسی ایماندار کو ہوتا ہے وہ گناہ ہے۔ وہ مسیح میں آنے کے بعد اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح سے گناہ کے اندر سے نکل جائے، کیونکہ اس کو گناہ کی حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ گناہ تو ایک گھٹیا چیز ہے جس کے اندر سے خدا نے مجھے نکال لیا ہے۔ اور جب وہ گناہ کے اندر سے نکل آتا ہے اور پھر سے کسی کوئی خطا یا کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک گلٹ پیدا ہوتا ہے، اسے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے تو گناہ ہو گیا۔ لیکن میرے عزیزو، انسان خود سے گناہ کی اس قید سے، گناہ کی اس دلدل سے نکل نہیں سکتا۔ جیسے کوئی شخص دلدل کے اندر گر جائے تو وہ اپنی کوشش سے اس کے اندر سے نکل نہیں سکتا، اس کو نکلنے کے لیے کسی باہر والے شخص کی ضرورت ہے جو اس کے باہر کھڑا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے۔ اس زمین پر ہر ایک شخص جو آدم سے پیدا ہوا، جو آدم کے گناہ کو اپنے اندر لے کر پیدا ہوا، جس کی زندگی کے اندر گناہ کے ثمرات ہیں، جس کی زندگی کو گناہ نے آ دبایا ہے، اس کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ اور یوحنا نبی نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ شجر جو گناہ کا آدم کے وسیلہ سے بویا گیا، آدم سے جس کی جڑیں بن رہی ہیں اور جس کے ثمرات اور جس کے پھل بنی نوع انسان کے اندر پھیل رہے ہیں، یوحنا نبی نے کہا تھا کہ درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح ناصری ہے جو اس شجر کی جڑوں کو اپنے خون کے وسیلہ سے توڑتا ہے۔ یسوع مسیح نے اسی لیے آغاز ہی میں یہ کہہ دیا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، ضرور ہے کہ وہ مار کھائے، ضرور ہے کہ وہ ذلت اور رسوائی کو اس زمین پر برداشت کرے، کیونکہ اس کے بغیر یہ زمین اور بنی نوع انسان رہائی نہیں پا سکتا تھا۔ صلیب اس زمین پر ہماری رہائی کا اعلان ہے، اور جو قوم، جو شخص اور جو خاندان اس صلیب کے پیغام پر یقین کرتا ہے، صلیب کی پوری قدرت اس کو آزاد کرتی ہے، اور جو کوئی صلیب کے اس پیغام کو قبول نہیں کرتا وہ آگ کی گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ صلیب کا پیغام جہاں پر رہائی کا پیغام ہے، خوشی کا پیغام ہے، برکت کا پیغام ہے، وہیں پر ہی یہ گناہگاروں کے لیے ایک الٹیمیٹم ہے، ایک اعلان ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ صلیب ایک ایسا مقام ہے جہاں پر خدا کا رحم زندگیوں کے اندر جاری ہوتا ہے۔ صلیب ایک ایسا مقام ہے جہاں پر خدا کی برکات بنی نوع انسان کے لیے جاری ہو جاتی ہیں۔ اگر یسوع صلیب پر جان نہ دیتا تو یہ کائنات کبھی بھی خدا کے اس منصوبے کے اندر بحال نہیں ہو سکتی تھی جو خدا نے بنایا، اسے پیشتر بنایا تھا۔ اور خدا کا وہ منصوبہ مخلوقات کی بحالی کے لیے تھا، کائنات کی بحالی کے لیے تھا، ہر ایک اس شخص کے لیے تھا جو اس زمین پر پیدا ہونے والا تھا، کیونکہ انسان خود اس گناہ پر غالب نہیں آ سکتا۔ یسوع ہی ہے جو اس گناہ کے اختیار کو، اس کے پھل کو اور اس کے شجر کی تمام جڑوں کو توڑتا ہے اور ہمارے اندر گناہ کی نیچر پر غالب آتا ہے۔ یسوع نے کہا تھا کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں، گناہ کی نیچر پر اور گناہ کے ثمرات پر اور گناہ کے پھل پر جو موت ہے، اس پر بھی یسوع غالب آیا ہے۔ یسوع مسیح نے غالب آ کر نہ صرف گناہ کو شکست دی، نہ صرف گناہ کے اثرات کو جو بیماری کی صورت میں ہماری زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، نفرتوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی دل کے اندر نفرت رکھتا ہے تو آج اسے صلیب کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر بے چینی اور ناامیدی کو رکھتا ہے، بے ایمانی کو، کم اعتقادی کو رکھتا ہے، کیونکہ یہ بھی گناہ ہے، تو اس کو بھی صلیب کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ صلیب خدا باپ کی ججمنٹ کی پلیس ہے۔ صلیب کے پاس جب بھی کوئی شخص آتا ہے تو کیونکہ صلیب پر خدا یسوع مسیح نے اس کرب کو اور اس سزا کو برداشت کیا تھا جو بنی نوع انسان کے لیے تھی، وہ سزا جو انسان کا مقدر تھی، وہ سزا جو انسان کا حق تھی، خدا یسوع مسیح نے اس سزا کو اپنے اوپر لے لیا۔ اور کوئی بھی شخص جب صلیب کے پاس آتا ہے تو صلیب کے پاس آ کر ہی اس کو اپنے گناہ گار ہونے کا احساس ہوتا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ صلیب ایک ایسا آئینہ ہے جو انسان کی سرشت کی، انسان کے باطن کی، انسان کے اندر کی حالت کو اس کے سامنے رکھتا ہے، اور بغیر صلیب کے کوئی بھی شخص اس زمین پر رہائی نہیں پا سکتا۔ صلیب کا پیغام زمین کی ہر ایک قوم کے لیے ہے، ہر ایک امت کے لیے ہے، اور اس زمین پر موجود ہر ایک شخص کے لیے ہے۔ صلیب کے بغیر کوئی بھی گناہوں کی معافی نہیں پا سکتا، کوئی بھی شخص اس زمین پر اپنے گناہوں سے معافی نہیں پا سکتا، گناہوں سے چھٹ نہیں سکتا۔ اور ایماندار جو ہر روز گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے وہ بھی بغیر یسوع کی صلیب کے اس سن نیچر پر غالب نہیں آ سکتا۔ گناہ کی نیچر پر غالب آنے کے لیے صلیب کی اور یسوع کے خون کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزو، جب تک ہم صلیب کے پاس نہیں آئیں گے ہماری زندگیاں اس زمین پر بیکار اور لاچار ہی رہیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس زمین پر ایک فتح یاب زندگی گزاریں تو ہمیں پھر سے صلیب کے پاس آنا ہوگا، کیونکہ صلیب کے پاس آ کر ہی وہ قوت ملتی ہے جس کے وسیلہ سے ہم ایک فتح یاب زندگی گزارتے ہیں۔ بغیر صلیب کے کوئی بھی شخص
اپنی زندگی کے اندر یسوع کی فتح کا تجربہ نہیں کر سکتا، کیونکہ صلیب پر جان دے کر ہی یسوع نے موت کو شکست دی تھی، ابلیس کو شکست دی تھی، گناہ کو شکست دی تھی۔ اور جب کوئی شخص یسوع کی صلیب کے پاس آتا ہے، یسوع کی صلیب پر ایمان لاتا ہے، تو اصل میں وہ یسوع کی صلیب کی اس قدرت کو قبول کرتا ہے جو فتح بخشتی ہے، جو غلبہ بخشتی ہے۔ آج جو ہمارے مسائل ہیں، آج جو ہماری تکلیفیں ہیں، جو ہمارا دکھ ہے، اس کا علاج صرف یسوع کی صلیب ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کو پیدائش سے پڑھنا شروع کریں تو پیدائش ہی سے صلیب کا اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عورت کی نسل سے ایک شخص ایسا آئے گا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ موسیٰ نے کہا تھا کہ خدا تم میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ داؤد نے بھی اس چیز کا بیان کیا تھا کہ یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دے گا۔ یسایہ نبی نے اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوگا۔ آل اوور دا گلوب آج اس چیز کی منادی کی جا رہی ہے، اور لوگ صلیب کی اس قدرت کے وسیلہ سے فیض یاب ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اس صلیب کی قدرت پر ایمان رکھ رہے ہیں، اس صلیب کی قدرت کو قبول کر رہے ہیں، اور جو کوئی اس قدرت کو قبول کرے گا وہی رہائی پائے گا۔ اور ابھی ہم نے پڑھا کہ لوط کے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، لوگ گناہ کے اندر گرے ہوئے تھے، لوگ جو تھے خرید و فروخت کرتے تھے۔ آج بھی لوگ شاپنگ کا بڑا شوق ہے لوگوں کو، کئی لوگ تو ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، لیکن شاپنگ کا جس کا ذکر خدا نے کیا کہ لوگ خرید و فروخت کرتے تھے، یہی مطلب ہے، لوگ گھر بناتے تھے۔ آج بھی ہمارے بڑوں کے اندر اور ہمارے اپنے دل میں اپنے بچوں کے لیے یہ بات موجود ہے کہ جی ہم مرنے سے پہلے اس زمین پر اپنے بچوں کے گھر بنا کر دینا چاہتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ اس وقت بھی لوگ گھر بناتے تھے، بیاہ شادیاں کرتے تھے، آج بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ خدا نے یسوع مسیح بہت جلد بادلوں پر ظاہر ہونے والا ہے۔ ان تمام باتوں کو بتانے کا مقصد خدا نے یسوع مسیح کا یہی تھا کہ یسوع مسیح بہت جلد بادلوں پر ظاہر ہونے والا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ایک لمبے عرصے سے پاسٹر شاہد ہم سب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اب دنیا کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں ان کی بات کو سنتا تھا، لیکن اس بات کو لے کر میرے اندر قبولیت تو تھی، لیکن ایک ایسی قابلیت نہیں تھی جتنی اس وقت پیدا ہوگی جب میں اس کلام کو تیار کر رہا تھا۔ ہم نے پڑھا کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا، جیسا لوط کے دنوں میں ہوا، آج ہمارے دور کے حالات بالکل ویسے ہی ہیں۔ آج ہمارے خیالات بگڑے ہوئے ہیں، آج ہمارا چال چلن بگڑا ہوا ہے، آج بیاہ شادی ہو رہے ہیں، آج خرید و فروخت ہو رہی ہے، لوگ گھر بنا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک مہم یہ بھی چلے گی کہ شجر لگائے جائیں، کیونکہ اس سے فضا صاف ہو جاتی ہے۔ فضا کی تازگی کے لیے شجر لگانے چاہیے۔ یہ بھی یسوع مسیح نے ذکر کیا کہ لوگ درخت لگاتے تھے۔ میرے عزیزو، اب وقت بہت قریب ہے جب یسوع مسیح بادلوں پر ظاہر ہونے والا ہے، اور کلیسیا کو تیاری کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے، انہیں ضرورت ہے وہ صلیب کے پیغام پر ایمان لا کر یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اور وہ لوگ جو ایماندار ہیں انہیں خدا کی بادشاہی کے لیے زور مارنے کی ضرورت ہے، خدا کے حضور میں بیٹھنے کے لیے زور مارنے کی ضرورت ہے، جہاں فشانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تمام حالات ایک ویک اپ کال ہے جو ایمانداروں کو، کلیسیا کو اس بات کی یاد دلا رہے ہیں کہ یسوع جلد بادلوں پر ظاہر ہونے والا ہے۔ لیکن ہم کب تک اس طرح ہی چلتے رہیں گے؟ ہمیں کب تک بیداری کے پیغاموں کی ضرورت پڑے گی؟ کب تک ہم خدا سے اسی طرح چلتے رہیں گے کہ ابھی یسوع کے آنے میں بہت وقت باقی ہے؟ مریضوں، وقت باقی نہیں ہے، وقت بہت قریب ہے۔ پاسٹر شاہد ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو بڑے خادم جا رہے ہیں ان کے آنے سے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ گزرے دنوں میں ہم سے بات کر رہے تھے کہ ٹی ایل آسبرن خدا کے پاس چلا گیا، اور بخت سنگھ چلا گیا، دینا کرن چلا گیا، اور اس کے بعد پھر اورل رابرٹس چلا گیا، اور کل میں پڑھ رہا تھا کہ بلی گراہم بھی 99 ایئرز کا ہو گیا ہے، 100ویں سال میں وہ داخل ہو گیا ہے، ریف موہانی بھی خدا کے پاس چلا گیا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات ہفتے والے دن جس نے مجھے گرفت کیا وہ یہ تھی کہ میں اس بات کو پڑھ رہا تھا، خدا کا ایک بہت بڑا سورما اس دور کے اندر، رائنہارڈ بونکی، اس نے بھی اپنی خدمت کو ایک نوجوان کے سپرد کر دیا ہے۔ اور جب میں یہ ساری باتیں دیکھ رہا تھا، آج اس کا فیئرویل کروسیڈ ہے جس کے اندر وہ آخری دفعہ کلام سنائے گا، اور وہ اپنی ساری خدمت جو ہے اس نے اس نوجوان ڈینیل کے سپرد کر دی ہے۔ تو ایک سوال تھا جو میرے ذہن میں ابھر آیا کہ خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل سنائی تھی کہ ایک شخص نے پاکستان لگایا تھا، اور اس نے جا کر مزدوروں کو لیا کہ میرے پاکستان میں کام کرو، کچھ نے سارا دن کام کیا، کچھ کو اس نے جا کر دوپہر کو لیا تاکہ دوپہر کے بعد سے رات تک کام کریں، کچھ کو اس نے 1 گھنٹہ بھر کے لیے لیا جنہوں نے 1 گھنٹہ کام کیا اور ان کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو جو سوال میرے ذہن میں آیا، کیا ڈینیل کی خدمت 1 گھنٹے والی خدمت تو نہیں ہے جس کے بعد یسوع آ جائے گا؟ کیونکہ وہ ایک ایسا سورما تھا جس کی خدمت کے اندر ملینز کے حساب سے لوگوں نے توبہ کی ہے، لاکھوں کے حساب سے لوگ اس کی خدمت کے وسیلہ سے فیض یاب ہوئے ہیں، ہیلنگز ہوئی ہیں، خدا کی قدرت لوگوں پر ظاہر ہوئی ہے، لوگوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اور لوگوں نے پاک روح کو پایا ہے اس کی خدمت کے اندر۔ اور ایک ایسا شخص، ایک نوجوان لڑکا جب اس کی خدمت پہ آیا جس کے سپرد وہ خدمت اب کی گئی ہے، تو یہ سوال میرے دل میں تھا، کیا یہ وہ خدمت تو نہیں ہے؟ کیا یہ اس شخص کی مانی تو نہیں ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ اس نے 1 گھنٹہ کام کیا تھا؟
اور اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن یہ خیال تھا جس نے مجھے گرفت کر لیا، اور میں ایک ایسے خوف کی اور ایسی سنجیدگی کی حالت میں چلا گیا. اور میں نے اس وقت خداوند سے کہا کہ خداوند میں اس چیز کا بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ لاسٹ ٹائم میں کلام سنا چکا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس بات کا بیان آج آپ کے درمیان میں کر سکوں گا. اور جب میں نے اس پیسج کو پڑھا لوکا کی انجیل کے، تو وہاں پہ ایک بات بڑی خاص لکھی ہوئی تھی کہ جب خدا نے نوح کو اور اس کے خاندان کو کشتی میں نکال لیا، اس زمین سے نکال لیا، تو طوفان آ گیا اور زمین برباد ہو گئی. جب خدا نے لوط کو اور اس کے گھرانے کو سدوم اور عمورہ سے نکال لیا، تب ان کا شہر برباد ہو گیا. اور فرشتوں نے اس بات کا پیدائش کی کتاب میں ذکر کیا کہ جلدی کر، ہم تیری وجہ سے اس شہر کو برباد نہیں کر پا رہے، جب تو نکلے گا تب ہم برباد کریں گے. کیا ان خادمین کا اس زمین پر سے اٹھایا جانا اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ یسوع مسیح جلد بادلوں پر ظاہر ہونے والا ہے. میرے عزیزو، آج ہمیں تیاری کی ضرورت ہے. یہ ایک ویک اپ کال ہے. ہم جو ایماندار ہیں، ہم جو مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، آج ہمیں پھر سے اس نجات کے اندر واپس جانے کی ضرورت ہے، واپس اپنی اس محبت میں جانے کی ضرورت ہے جو ہم نے مسیح پر ایمان لاتے ہوئے رکھی تھی. اس جذبے کے اندر دوبارہ بحال ہونا ہے جو ہمارے اندر ابتدائی دنوں کے اندر تھا. میرے عزیزو، نجات ہماری ٹرانسفارمیشن ہے، ہماری تبدیلی ہے، ہماری نیچر کی تبدیلی ہے. اور زمین پر کلیسیا ان لوگوں کی جماعت ہے جو خدا کی پاکیزگی اور راست بازی کے اندر زندگی گزارتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے بادلوں پر اس کلیسیا کو لینے آ رہا ہے جس کے اندر داغ اور جھری نہیں ہوگی. مریضوں آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے آپ کو دیکھیں گے اس بات کے لیے، کیا ہم وہ کلیسیا ہیں جسے یسوع مسیح لینے آ رہا ہے؟